من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان، تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام خیریت سے قاری صاحب؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام ہمارے دوستوں کو، جناب زیب اشرفی صاحب، قاری محسن صاحب، محمود الحسن اشرفی صاحب، جناب وسیم وسیع صاحب، ہمارے یہاں تمام جو سٹاف کے دوست تشریف فرما ہے، اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، اور آپ سب کی خدمت میں بالخصوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم لوگ تو یہاں شان رمضان کر رہے تھے، یعنی کہ جب افطار کی نشے، آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آج باہر شہر کا کیا عالم تھا. آج شہر کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے کہ جناب کرونا سے گزارش ہے کہ وہ گھر میں رہے، کیونکہ ہم پاکستانی عوام باہر نکلنے والی ہے. یہ لگ رہا تھا. اس انداز سے سب لوگ آج باہر آ گئے تھے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور کم از کم وہ ساری احتیاط جو کہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ آج نہیں کی گئی ہے. سڑکوں پر ٹریفک جیم، لوگ ایک دوسرے سے چپک کر کھڑے ہوئے ہیں، مارکیٹس کا برا حال. یعنی اگین یہ ٹھیک، میں کل بھی عرض کیا تھا کہ پلیز اس بات کو مد نظر رکھیے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا کورونا کے ختم ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یعنی لاک ڈاؤن میں نرمی اس وجہ سے بالکل بھی نہیں ہوئی ہے کہ کورونا کا خطرہ کم ہو گیا، نہیں، وہ تو بڑھ رہا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کا تعلق ہے پاکستان کے معاشی حالات سے، کہ دکانیں نہیں کھلیں گی تو لوگوں کے مسائل ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو سب کھل گیا ہے
اور تبھی تو کھل گیا ہے کہ خطرہ کم ہو گیا، اور جب خطرہ کم ہو گیا تو احتیاط کم، تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. کل سے پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ کا امکان پہلے سے کئی سو گنا بڑھ گیا ہے. یہ اللہ کرے کہ رائے بالکل غلط ثابت ہو جائے. تمام ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری رائے غلط ثابت ہو جائے، لیکن ہے ایسا ہی. جو بنیادی ترین احتیاط ہے، یعنی عجیب و غریب ایک معاملات تھے آج پاکستان کی مختلف شاہراہوں پر کہ کس انداز سے لوگوں نے آج احتیاط کو مد نظر نہیں رکھا ہے. تو علماء کرام سے ہم اس میں بات کریں گے کہ یہ ایک شرعی وظیفہ بھی ہے میرا اور آپ کا کہ ہم خیال کریں، اس لیے کہ اگر میری کسی بد احتیاطی کی وجہ سے مجھے یا میری کسی بد احتیاطی کی وجہ سے کسی اور کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا گناہ گار ہوں. تو ابتدا میں یہ گزارش ہے تمام ہمارے انتہائی معزز دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ خدارا اگر گھر سے باہر نکلنا ناگزیر ہے تو کم از کم جو بڑی بنیادی احتیاط جو ہو سکتی ہے، مطلب ماسک تو لگایا جا سکتا ہے نا، ہاتھ ملانے سے تو اپنے آپ کو روکا جا سکتا ہے نا، گلے نہ ملنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ذرا سا فاصلے سے کھڑے رہنے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور کیجئے، یہ بہت دست بستہ گزارش ہے آپ تمام تر لوگوں سے. 18واں آج روزہ ہے پاکستان میں، تو بس ماہ رمضان جو ہے وہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ بس ایک دو دن بعد ہم دوسرے عشرے کو الوداع کہہ رہے ہوں گے، اور پھر آخری عشرہ تو بس ویسے ہی طاق رہتے ہیں اور اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. تو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ابھی ایسا نہیں لگتا کہ کل کا یہ دن تھا کہ جب ہم نے محفلیں سجائی تھی اور آج 18واں روزہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، جو کہ ماہ قرآن ہے، اور ابھی تو بس پھر طاق راتیں بھی آ رہی ہیں جن کا ہم نے استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. میں کلام کی 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سب درود پاک پڑھ لیجیے گا مل کر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور واقعی مناظر ہیں ایسے کہ انسان کہے کہ دیکھوں، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. میں اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ خود نمائی کی اس میں نہ آ جائے. قبلہ ہمارے مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے اس مقام پر جہاں ذرا بلندی سے ہوتے ہیں اور آپ کو طواف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم جب اس طرف جا رہے تھے چلتے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے لیے دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، بڑا احترام ہے جگہ، لیکن میں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارا اللہ نہ کرے ہمارا یہ ایمان کا تو معاملہ ہے نا، اب تو زندگی موت کا معاملہ، ایسا نہ بھی ہوتا اللہ نہ کرے گا تو بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ دنیا کا سب سے حسین ترین منظر کیا ہے تو میں کہتا ہے کہ یہ منظر ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس انداز سے خانہ خدا کے طواف کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت منظر دنیا کا ہو نہیں سکتا کوئی. تو دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں.
رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے